بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ 350 ملین افراد کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے۔ اقوام متحدہ۔ تھائی بادشاہت کی توہین کرنے کے الزام میں خاتون آفیسر کو 44 سال قید۔ جاپان میں کورونا ٹیسٹ کرنے والے روبوٹ۔ مسجد کو تالا کیوں لگایا؟ میکرون حکومت نااہل ہے۔ سابق صدر ٹرمپ نے عہدہ چھوڑنے سے قبل لوگوں کو نواز دیا۔ روسی صدر پیوٹن کا برفانی پانی میں نہا کر افواہیں پھیلانے والے لوگوں کو جواب۔ آج کی سب سے بیسٹ خبر جو آپ کو حیران ہی نہیں بلکہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور کر دے۔ جہاز میں سفر کے دوران کون سے مشروب کبھی نہیں پینے چاہیے؟ میں 50 لاکھ سال بعد واپس آؤں گا، وہ لوگ جنہوں نے امر ہونے کے لیے موت کو گلے لگا لیا۔ 62 سال کی عمر میں بھی ماڈلنگ کرنے والی خاتون کی صحت کا راز۔ کیا پیسے سے آپ خوشی خرید سکتے ہیں؟ سائنسدانوں کی تازہ تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقوام متحدہ نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں خبردار کیا گیا ہے کہ وبا کی وجہ سے ایشیا پیسیفک خطے میں 350 ملین افراد کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کورونا کی وبا کی وجہ سے 1.9 بلین افراد تندرست غذا کا بندوبست نہیں کر پا رہے۔ کورونا کی وجہ سے 140 ملین افراد غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ متاثرین میں سے سب سے زیادہ تناسب جنوبی ایشیائی ممالک کے شہروں کا ہے۔ تھائی لینڈ کی سابق سرکاری آفیسر کو تھائی بادشاہت کی توہین کرنے کے الزام میں 44 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ انچان نامی ایک سابق سرکاری آفیسر کو تھائی بادشاہت کے بارے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر توہین آمیز گفتگو کرنے کے الزام میں 44 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ سوشل میڈیا تبصروں اور آڈیو کلپس کے ذریعے تھائی بادشاہت کی 29 بار توہین کرنے کے نتیجے میں ملکی قانون کے آرٹیکل 112 کے تحت سزا سنائی گئی۔ انچان کو پہلے 87 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، لیکن چونکہ اس نے اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے معافی کی درخواست کی تھی، اس لیے اس کی اس سزا کو ادا کر دیا گیا۔ جاپان کے وزیر صحت نے ایسے روبوٹس کے پہلے نمونوں کا معائنہ کیا جو ایک مصنوعی بازو کے ذریعے مریض کی ناک کے اندر سے کورونا ٹیسٹ کے نمونے حاصل کرے گا اور 80 منٹ کے اندر نتیجہ دے گا۔ یہ روبوٹ کاواساکی ہیوی انڈسٹریز نے بنایا ہے۔ یہ روبوٹ سسٹم شپنگ کنٹینرز کے ذریعے ٹرکوں پر لاد کر کھیل کے میدانوں، پارکوں اور دوسرے ایسے مقامات پر پہنچائے جا سکتے ہیں جہاں بڑے اجتماعات متوقع ہوں اور کم وقت میں بڑی تعداد میں کورونا ٹیسٹ کرنے ہوں۔ شمالی فرانس کے شہر مونٹ میگنے میں مسجد کو بند کرانے پر مقامی میئر نے مرکزی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ میئر نے میکرون حکومت کو نااہل قرار دیا ہے۔ میئر کا کہنا ہے کہ بند کرائی گئی مسجد گزشتہ 5 سال سے بغیر کسی تنازع کے موجود تھی اور اسے تالا لگانے کا کوئی سوال نہیں اٹھتا تھا۔ صدر ٹرمپ نے بطور امریکی صدر اپنے آخری فیصلے میں سابق سینئر مشیر سٹیو بینن سمیت 143 افراد کو عام معافی اور سزاؤں میں کمی سے نواز دیا ہے۔ بین کو اس وقت وفاقی کیس کا سامنا تھا جس کا آغاز اگست میں اس وقت ہوا جب نیو یارک کے وفاقی پروسیکیوٹر نے ان سمیت 3 افراد پر ٹرمپ کی سرحدی دیوار کو سپورٹ کرنے کے لیے چندہ دینے والوں کو $1 ملین سے زائد کا دھوکہ دینے کے الزامات کے تحت کارروائی کا آغاز کیا۔ ان پر الزام تھا کہ دیوار کی تعمیر کے لیے اکٹھے کیے گئے چندے سے بھاری رقوم انہوں نے ذاتی اخراجات کے لیے استعمال کی۔ انہیں پوسٹل انسپیکشن سروس کے اہلکاروں کی جانب سے گرفتار کیا گیا۔
روسی صدر پیوٹن نے برفانی پانی میں نہا کر صحت سے متعلق افواہوں کا جواب دے دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے روسی صدر کی خراب صحت سے متعلق افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ صحت خراب ہونے کی وجہ سے ان کے اقتدار کی مدت بھی کم رہ جائے گی۔ لیکن اب روسی صدر نے خود میدان میں آ کر ان افواہوں کا جواب دے دیا ہے۔ ماسکو میں 68 سالہ روسی صدر -17 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کے پانی میں نہائے۔ اس موقع پر روسی صدر صحت مند نظر آ رہے تھے۔ خانہ کعبہ اور مسجد حرم کے ساتھ محبت اور عقیدت کا جو اظہار اس سعودی بوڑھے شخص نے کیا ہے، اس کی مثال تاریخ میں ملنا ناممکن ہے۔ اس بوڑھے شخص کی عمر 125 سال کے قریب ہے۔ یہ گزشتہ 96 برس سے مسجد الحرم میں باجماعت نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اس دوران صرف ایک بار ایسا ہوا ہے کہ بزرگ مسجد حرم میں باجماعت نمازیں نہ پڑھ سکیں۔ اس دوران چند روز تک حرم شریف میں باجماعت نمازوں کا اہتمام ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کبھی حرم شریف کی باجماعت نماز ترک نہیں کی۔ وہ اس وقت مسجد حرم میں داخل ہوئے تھے جب ان کی عمر صرف 16 برس تھی۔ اس کے بعد وہ حرم شریف کے ہو کر رہ گئے۔ اس دوران وہ ایک بار بھی مسجد حرم کی حدود سے باہر نہیں نکلے۔ اس لیے مکہ مکرمہ میں انہیں حماۃ الحرم یعنی حرم شریف کے کبوتر کا نام دیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ سے شائع ہونے والے اخبار مکہ نیوز کے مطابق یہ ہر نماز میں مسجد حرم کی پہلی صف میں موجود ہوتے ہیں۔ وہ اپنے اس معمول پر گزشتہ 96 برس سے عمل پیرا ہیں۔ نماز کے بعد وہ دیوانہ وار مختلف دعائیں پڑھتے ہوئے کعبہ شریف کے گرد چکر لگانا شروع کر دیتے تھے۔ پہلے وہ بغیر کسی سہارے کے خود طواف کیا کرتے تھے۔ اب وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں، مگر کمزوری کے باوجود بغیر ویل چیئر کے لاٹھی کے سہارے طواف کرتے ہیں۔ تاہم اب ان کی کمر بہت زیادہ جھک گئی ہے۔ ان کا تعلق سعودی علاقے القحہ سے ہے۔ وہ تقریباً 1 صدی پہلے مکہ مکرمہ منتقل ہوئے۔ ان کے دل میں کعبہ شریف کی بے حد محبت تھی۔ مکہ میں قیام کے دوران شروع میں وہ روزانہ حرم شریف جاتے اور تمام نمازیں وہاں باجماعت ادا کر کے صرف فجر کے بعد گھر واپس آتے۔ تقریباً 12 برس تک ان کا یہ معمول رہا۔ اس دوران مسجد الحرم کی تعمیر شروع ہوئی تو وہ اس میں کام کرنے لگ گئے۔ جب تک وہ اس تعمیراتی کمپنی کے ساتھ منسلک رہے، وہ حرم شریف کے اندر ہی کام کرتے رہے۔ اس سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہیں حرم شریف میں بواب یعنی دربان کی ملازمت سے نوازا گیا۔ وہ مسجد حرم کے دروازوں پر ڈیوٹی سر انجام دینے لگے۔ اب ضعیف العمری میں وہ اس ملازمت سے بھی ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، مگر دونوں ملازمتوں کی پینشن انہیں ملتی ہے، جس سے ان کا اچھا گزارا چل رہا ہے۔ یہ بزرگ گزشتہ 110 برس سے مسجد حرم میں مقیم ہے۔ اس دوران وہ صرف ایک بار بیمار ہوئے اور انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ ان کے بیٹے کا کہنا ہے کہ جب سے میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے، وہ ہمیشہ عید کے علاوہ دن کو روزہ اور رات کو عبادت کرتے ہیں اور صرف چند گھنٹے ہی آرام کرتے ہیں۔ ہوائی جہاز میں سفر کے دوران آپ کو کون سے مشروب کبھی نہیں پینے چاہیے؟ ایک امریکی ایئر ہوسٹس نے اس حوالے سے مسافروں کو مفید مشورہ دیا ہے۔ ایئر ہوسٹس نے ایک ٹک ٹاک ویڈیو میں بتایا ہے کہ دوران پرواز مسافروں کو کبھی بھی چائے اور کافی آرڈر نہیں کرنی چاہیے۔ 30 سالہ ایئر ہوسٹس کا کہنا تھا کہ فضائی سفر کے دوران آپ کو کوئی بھی ایسا مشروب نہیں پینا چاہیے جو کین یا بوتل میں نہ ہو، کیونکہ باقی ہر طرح کے مشروبات میں پانی استعمال ہوتا ہے اور جہازوں کے ٹینکوں میں موجود پانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہوتا ہے۔ یہ ٹینک شاذ و نادر ہی صاف کیے جاتے ہیں، چنانچہ جب ان سے چائے اور کافی وغیرہ بنا کر مسافروں کو دی جاتی ہے تو وہ کسی طور پینے کے قابل نہیں ہوتی۔ ہم عملے کے لوگ جہاز میں شاید ہی کبھی چائے یا کافی پیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ کتنا گندا ہوتا ہے۔ جاپان میں سیاحت کے حوالے سے کئی پرکشش مقامات ہیں، تاہم کچھ ایسے مندر بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں جن کے اندر بدھ مت کے ان راہبوں کی
حنوط شدہ باڈیز پڑی ہیں جنہیں نروان پانے کے لیے موت کو گلے لگا لیا۔ یہ تاریخی منظر شمالی جاپان کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ ان میں 16 راہبوں کی باڈیز موجود ہیں جنہوں نے نروان پانے اور امر ہونے کے لیے اس قدر دھیان لگایا کہ فاقے سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ ان راہبوں کی باڈیز آج بھی اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں ان کی موت ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک 9ویں صدی عیسوی کا راہبر کوکئی بھی ہے جس کے بارے میں اس کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ وہ 50 لاکھ سال بعد موت کو دھوکہ دے کر واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جو راہب بھی اس طریقے سے خود کو موت کے منہ میں لے جاتا تھا وہ پہلے 3 سال صرف خشک میوہ جات پر زندگی گزارتا تھا۔ 3 سال کے بعد وہ ہر چیز سے منہ موڑ لیتا اور دھیان لگائے فاقے سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ 62 سالہ لیزلی کارل لیٹن نامی امریکی خاتون نے ماڈلنگ کا کامیاب کیریئر گزارا اور اس عمر میں بھی ملبوسات کی ماڈلنگ کر رہی ہے۔ یہ 62 سالہ دادی اپنی عمر سے اتنی کم عمر نظر آتی ہے کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں۔ اس خاتون کا کہنا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ میری عمر 40 کی دہائی میں ہے، مگر جب میں انہیں اپنی اصل عمر بتاتی ہوں تو وہ یقین ہی نہیں کر پاتے۔ لیزلی کا کہنا تھا کہ مجھے میری دادی نے نصیحت کی تھی کہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کی بجائے ہر 2 گھنٹے بعد تھوڑا تھوڑا کھانا کھانے کی عادت اپناؤ۔ میں ان کی اس نصیحت پر اب تک عمل کر رہی ہوں اور بہت کم مقدار میں ہر 2 سے 3 گھنٹے بعد صحت مندانہ خوراک کھاتی ہوں۔ آج بھی ورزش باقاعدگی سے کرتی ہوں اور یہی چیزیں میری اصل عمر سے کم عمر نظر آنے کا راز ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ وہی کچھ ہیں جو کچھ آپ کھاتے ہیں۔ اگر آپ صحت مندانہ خوراک کھائیں گے اور ورزش باقاعدگی سے کریں گے تو اس کے ثمرات یقیناً آپ کو ملیں گے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پیسے سے خوشی نہیں خریدی جا سکتی، لیکن سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس کے برعکس انکشاف کر ڈالا ہے کہ پیسوں سے ہی خوشی خریدی جا سکتی ہے، اور کسی سے نہیں۔ تحقیقکاروں نے 17,25,994 امریکی شہریوں پر کی جانے والی اس تحقیق کے رزلٹ میں بتایا ہے کہ کوئی شخص جتنا امیر ہوتا جاتا ہے اس کا خوشی کا لیول بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس حوالے سے امیر ہونے کی کوئی حد نہیں ہے، بلکہ پہلے کی نسبت کسی بھی حد تک مالی حالت بہتر ہونا اسی قدر خوشی کے حصول کا سبب بنتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر میتھیوز کا کہنا تھا کہ ہماری تحقیق میں اس بات کے واضح شواہد میسر آئے ہیں کہ آمدنی اور خوشی میں اضافہ ایک ساتھ چلتے ہیں۔ جوں جوں کسی شخص کی آمدنی بڑھتی جاتی ہے اس کی خوشی کا لیول بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ $75,000 سالانہ آمدنی تک پہنچ کر ہی آدمی کی خوشی کا لیول بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر میتھیو کا کہنا تھا کہ ہماری تحقیق میں یہ رزلٹ غلط ثابت ہوئے ہیں۔ در حقیقت آمدنی میں کسی بھی حد تک کا اضافہ اسی قدر خوشی میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن دوستو، میرے خیال سے ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک دفعہ انڈین اداکار شاہ رخ خان کی میں نے ایک خبر پڑھی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے بچوں کو ایک جہاز خرید کر دے سکوں، جو کہ بچوں کی ڈیمانڈ تھی۔ اس وقت میں نے سوچا تھا کہ اگر شاہ رخ خان اپنے بچوں کو جہاز اور دوسری طرف ایک عام سی معمولی سرکاری نوکری کرنے والا اپنے بچوں کو موٹر بائیک لے کر دے، تو اگر کوئی ایسا پیرامیٹر ہو جو خوشی کو ناپ سکے تو دونوں قسم کے بچوں کا خوشی کا معیار برابر یا ایک جیسا ہوگا۔ حالانکہ ایک طرف ایک خوشی 40-50 ہزار روپے میں مل رہی ہے، جبکہ اتنے ہی لیول کی خوشی دوسری طرف کروڑوں میں مل رہی ہے۔ جبکہ سائنسدانوں کے مطابق شاہ رخ خان کے بچوں کی خوشی دوسرے بچوں کی نسبت تو 500 گنا ہونی چاہیے۔ کیا خیال ہے کہ خوشی کا پیسوں سے کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔